بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرب قیامت کے زمانے میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے ہار ٹوٹے تو اس کا ایک دانہ گرتا ہے اور ابھی وہ پوری طرح قرار نہیں پکڑتا تو دوسرا دانہ گر پڑتا ہے۔ ایسے ہی قرب قیامت کے زمانے میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ مرزا قادیانی کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے، جو اپنے آپ کو 11ویں خلیفہ راشد کے طور پہ متعارف کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستان محترم، اس کی اس حیثیت کا تعین کہ وہ خلیفہ راشد ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ کیا ہر کوئی اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور جو کچھ مرضی ہے ہونے کا اعلان کر دے؟ یہ کوئی عقل و دانائی کی بات نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بر وقت پہچانے اور ان کا تدارک کرے۔ اس نے جو دعوے کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں وہ ٹھنڈی ہوا ہوں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو اس طرح اپنی ذات کے اوپر منطبق کرنے کا یہ سرٹیفکیٹ اس کو کس نے دیا ہے؟ پھر یہ کہنا کہ جس نے میری گستاخی کی تو امت پر میری گستاخی کا بدلہ لینا فرض ہے، یہ بات بھی کتنی بڑی بات ہے اور اپنی حیثیت کو کتنا بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر کہا کہ میں مسلمانوں کو بیعت کرنے کا حکم بے اذن اللہ دے رہا ہوں، تو یہ اذن الہی اس کو کیسے ہوا؟ اس کا ظہور کیسے ہوا؟ کہیں یہ دعویٰ تو نہیں مرزا قادیانی کی طرح کیا جا رہا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وگرنہ بے اذن اللہ کا تصور کیسے؟ پھر کہتا ہے کہ جس نے میری بیعت نہ کی تو وہ دنیا سے جہالت کی موت مرا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جو بھی میری خلافت اور امامت کے خلاف ہو اور اس امر خداداد میں رکاوٹ ڈالے تو وہ دین اسلام سے خارج ہوگا، یعنی جو اس کو امام نہیں مانتا تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات اور بہت بڑا دعویٰ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے۔ پھر کہا کہ میں سراپا حق ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میرے بابا مولا کا مجھ پر ہر لمحہ اور ہر آن فخر، یقین اور پیار بڑھتا رہے گا۔ کیا اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یقین میں اضافہ ہو؟ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ پھر یہ کہنا کہ میں نے نہ کبھی ہتھیار اٹھائے ہیں، نہ کبھی ہتھیار اٹھائے تھے اور نہ کسی کو ہتھیار اٹھانے کا کہہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در پردہ جہاد کی مخالفت کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، نبی مقدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ تمام علماء و مشائخ اور حکمرانوں جرنیل سب پر میری بات اور میری بیعت فرض ہے۔ تو کیا اس کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی طرف سے تمام امت مسلمہ پر اپنی بیعت فرض کر سکے؟ یہ کیسی عجیب جہالت کی بات ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اقدس کا حصہ ہوں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ براہ راست مجھے اللہ تعالیٰ سے عطا ہوا ہے، یہ براہ راست اللہ کریم کی بارگاہ سے
عصا کا عطا ہونا یہ عقل و دانش سے دور کی بات ہے۔ نہ جبریل واسطہ ہیں، نہ میکائیل واسطہ ہیں، نہ اسرافیل واسطہ ہیں، نہ اسرائیل واسطہ ہیں، براہ راست عصا کا ملنا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے ایک افتراء یہ باندھا کہ وہ کہتا ہے کہ غزوہ ہند میری سربراہی میں ہونا ہے، اور ادھر یہ کہتا ہے کہ نہ میں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، نہ اٹھائے تھے، اور نہ ہی میں کسی کو ہتھیار اٹھانے کا کہہ رہا ہوں۔ تو پھر غزوہ ہند یہ کیسے ہوگا؟ یہ پلاسٹر کی گولیوں سے اور ہاتھوں کی انگلیوں سے ایک دوسرے کے اوپر یہ گولیاں پھینکی جائیں گی، یا پانی کا ایک دوسرے کے اوپر چھڑکاؤ کر کے غزوہ ہند میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی جائے گی؟ یہ ساری باتیں عقل و دانائی سے بہت دور ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ اس فتنے کو پہچانیں، اور تمام علماء و مشائخ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ جو زبان و بیان پہ قدرت رکھتے ہیں وہ زبانی اس کی مذمت کریں، اور جہاں جہاں دارالافتاء قائم ہیں وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اس کے خلاف فتویٰ وائرل کریں، اور تاکہ بر وقت اس کا تدارک ہو جائے اور آئندہ کوئی شیطان اس طرح کی کارروائی نہ کر سکے اور اس طرح کا